بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عدل کا نظام۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی انفرادی، اجتماعی، معاشی، اخلاقی اور عدالتی زندگی کے ہر پہلو کے لیے واضح اصول رکھتا ہے۔ ان اصولوں میں سب سے نمایاں اور بنیادی اصول عدل و انصاف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یعنی اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں عدل محض ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک عملی نظام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا۔ صحابہ کرام نے اسے مضبوط بنیادوں پر قائم رکھا اور مسلم حکومتوں نے اسے دنیا کے سامنے ایک مثالی نظام کے طور پر پیش کیا۔ عدل کی بنیاد قرآن و سنت۔ اسلامی عدل کی اولین بنیاد قرآن ہے جس میں بار بار انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی عدل و انصاف کی عملی مثال قائم کی، چاہے قریبی عزیز ہوں یا دشمن، امیر ہو یا غریب، عرب ہو یا عجم، انصاف سب کے لیے برابر تھا۔ مساوات۔ اسلامی عدل کا پہلا ستون۔ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہر انسان برابر ہے، یہ نہ کسی نسل کو فوقیت، نہ رنگ کو، نہ زبان کو اور نہ ہی دولت کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ جملہ اسلامی عدل کی بنیاد کو واضح کرتا ہے کہ انصاف میں کسی کا لحاظ نہیں۔ شریعت کے مطابق فیصلہ۔ اسلامی عدل کا دوسرا اصول یہ ہے کہ فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے۔ قاضی یا حاکم اپنی خواہشات، دباؤ یا ذاتی رائے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور مسلمان کا مقدمہ آیا۔ ثبوت یہودی کے حق میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا۔ یہ تھا اسلامی عدل۔ دشمن ہو یا غیر مسلم، انصاف سب کا حق ہے۔ حاکم بھی قانون کے سامنے برابر۔ اسلام میں حاکم، وزیر یا خلیفہ بھی عام شہری کے برابر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے ان پر الزام لگایا کہ آپ نے بیت المال کا کپڑا زیادہ لے لیا۔ حضرت عمر فوراً منبر پر آئے اور وضاحت دی۔ یہ مثال آج بھی دنیا کے لیے روشن چراغ ہے۔ جرم کے مطابق سزا، نہ زیادتی نہ کمی۔ اسلامی عدل کا ایک پہلو یہ ہے کہ سزا جرم کے مطابق ہو۔ قرآن میں قصاص کا حکم اسی وجہ سے دیا گیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، یعنی قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اسلام میں سزائیں معاشرے کی حفاظت کے لیے ہیں، ظلم کے لیے نہیں۔ قاضی کا کردار مکمل غیر جانبدار۔ اسلامی عدالت میں قاضی کسی بھی طرف جھکاؤ نہیں رکھتا۔ حضرت علی کا ایک مقدمہ ایک یہودی کے ساتھ پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت علی کو بطور مدعی کھڑا کیا اور یہودی کو مدعا علیہ۔ حضرت علی نے جب اپنا بیٹا گواہ پیش کیا تو قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی والد کے حق میں قبول نہیں۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا۔ بعد میں یہودی نے انصاف دے کر اسلام قبول کر لیا۔ احتساب۔ حکمران بھی جواب دہ۔ اسلامی عدل کا ایک اور ستون ہے احتساب۔ حاکم کا احتساب عوام کر سکتی ہے، عدالت کر سکتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے سامنے سب جواب دہ ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک عورت نے ان سے سخت بات کہہ دی۔ ایک شخص بولا امیر المومنین آپ کو ایسی بات کہی گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ لوگ مجھے نہ روکیں گے تو میں بگڑ جاؤں گا۔ یہ ہے اسلامی عدل جس میں حکمران بھی تنقید برداشت کرتا ہے۔ عدل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ اسلامی تاریخ میں کئی مثالیں موجود ہیں کہ مسلم حکمرانوں نے غیر مسلم رعایا کے ساتھ بھی مکمل انصاف کیا۔ ایک بار ایک مسلمان نے ایک نصرانی کا گھوڑا چھین لیا۔ شکایت خلیفہ کے پاس پہنچی۔ تحقیقات کے بعد گھوڑا نصرانی کو واپس دلایا گیا اور مسلمان کو سزا دی گئی۔ عدل کے فوائد۔ معاشرے کی مضبوطی۔ اسلامی عدل ایک ایسا نظام ہے
جو معاشرے میں امن پیدا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اعتماد پیدا کرتا ہے، کمزور کو تحفظ دیتا ہے، طاقتور کو ظلم سے روکتا ہے اور قوموں کو ترقی دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ اس کی زندہ مثال ہے۔ ان کے دور میں عدل کا یہ حال تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملتا تھا۔ آج کے دور میں اسلامی عدل کی ضرورت، آج دنیا ظلم، کرپشن، ناانصافی اور طاقتور کے قبضے میں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت اسی اسلامی عدل کی ہے، جہاں حاکم بھی جواب دہ ہو، جہاں امیر و غریب برابر ہوں، جہاں فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں، جہاں کسی پر ظلم نہ ہو۔ اسلامی عدل کا نظام دنیا کے ہر معاشرے کو سنوار سکتا ہے۔ اختتامیہ، اسلامی عدل کا نظام انسانیت کو وہ سکون دیتا ہے جو آج دنیا ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ عدل صرف عدالتوں تک محدود نہیں بلکہ گھروں، بازاروں، معاشرے، حکومت، تجارت، ہر جگہ لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک لمحے کے لیے کیا گیا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسلامی عدل صرف قانون نہیں، یہ نور ہے، رہنمائی ہے اور معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا دینے والی حقیقت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے JV انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔